آج ایک خاموش قیامت دلوں پر ٹوٹ پڑی ہے۔ آج ہمیں ایک بار پھر یاد دلا دیا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کی معاف کر دے۔ اور موت جب آتی ہے تو نہ عمر دیکھتی ہے، نہ شہرت، نہ مریدوں کا ہجوم دیکھتی ہے، نہ مسندوں کی بلندی۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی کی شام ہوتی ہے اور ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ وہ عالم جو کل تک ہمیں اللہ کی یاد دلاتے تھے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ آج وہ خود اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ وہ زبان جو لوگوں کو رلا کر توبہ پر مجبور کر دیتی تھی آج خاموش ہو چکی ہے۔ وہ آنکھیں جو امت کے درد پر نم ہو جایا کرتی تھی وہ آج بند ہو چکی ہیں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار۔ ایک عالم کی موت دراصل عالم کی موت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مریدین پر سایہ فگن، سرمایہ امت، تابندہ ستارہ، مصلح امت، حضرت اقدس، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ المشائخ، حضرت سیدنا مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اب ہم میں نہیں رہے۔ حضرت مولانا کی پیدائش 1 اپریل 1953 کو پاکستان کے شہر جھنگ میں ہوئی۔ یہ کوئی شہرت یافتہ یا اقتدار والا گھرانہ نہیں تھا، مگر دیانت، سادگی اور دین سے وابستگی اس خاندان کی پہچان تھی۔ بچپن ہی سے ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، سنجیدگی اور تنہائی میں رغبت نمایاں تھی۔ وہ عمر جس میں بچے کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، اس عمر میں ان کا دل سوال کرتا تھا، سوچتا تھا اور کسی ایسی حقیقت کی تلاش میں رہتا تھا جو نظر سے اوجھل مگر دل کے بہت قریب ہوتی تھی۔ یہی وہ ابتدائی کیفیت تھی جو آگے چل کر ایک عظیم روحانی سفر کی بنیاد۔ تعلیم کے مرحلے میں انہوں نے پہلے دنیاوی راستہ اختیار کیا، جدید تعلیم حاصل کی، الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری تک پہنچے، مگر یہ سب کچھ دل کے خلا کو پر نہ کر سکا۔ علم دنیا نے سہولتیں تو دی مگر سکون نہ دے سکی۔ اسی مقام پر وہ بے چینی پیدا ہوئی جو دراصل اللہ کی طرف بلانے والی بے چینی ہوتی ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں بہت سے لوگ دنیا میں اور گہرے دس جاتے ہیں، مگر حضرت مولانا نے یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مرکز بنایا، دینی علوم کی طرف رجوع کیا اور ایسے اہل علم اور اہل دل کی صحبت اختیار کی جن کا علم کتابوں تک محدود نہیں تھا بلکہ عمل، تقوی اور اخلاص میں ڈھلا ہوا تھا۔ انہوں نے دین کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اپنے وجود میں اتارا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بات میں وزن تھا، ان کے الفاظ میں تاثیر تھی اور ان کی خاموشی میں بھی دعوت چھپی ہوتی تھی۔ ان کا روحانی سفر تصوف کے اس راستے پر آگے بڑھا جو شریعت سے جدا نہیں تھا۔ ان کی شب و روز کی زندگی عبادت، ذکر اور خدمت کا حسین امتزاج تھی۔ فجر سے پہلے بیداری، طویل ذکر، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، نوافل کی پابندی، درود و استغفار اور پھر دن بھر لوگوں کی اصلاح و خود کو نمایاں کرنے کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے ان کی زندگی میں شور بھی نہیں تھا مگر اثر بہت گہرا تھا۔ جو ان کے قریب بیٹھتا وہ خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے مگر انسان کو اپنی حقیقت ضرور دکھا دیتے تھے۔ حضرت مولانا کی اصلاحی خدمات کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا، مشرق و مغرب میں لوگوں کو دین کی اصل روح سے روشناس کرایا اور یہ باور کرایا کہ اسلام صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ دل کی درستگی کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ ان کے بیانات میں سختی نہیں تھی مگر سچائی تھی اور یہی سچائی سننے والے کو رلا دیتی تھی۔ ان کا قلب بھی ان کی زبان کی طرح بیدار تھا۔ اصلاح نفس، تزکیہ قلب اور اخلاقی تربیت پر ان کی تحریریں آج بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے۔ آج ان کی وفات سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ صرف ایک بزرگ کا انتقال نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کا بچھڑ جانا ہے جو فتنوں کے اس دور میں خاموشی سے دلوں کو بچانے کا کام کر رہا تھا۔
اب یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے کہ ہم اس خلا کو صرف آنسوؤں سے نہ بھریں بلکہ اپنے عمل سے پر کریں۔ اگر ہم نے ان کی باتوں کو سن کر بھلا دیا تو یہ ہماری ناکامی ہوگی، اور اگر ہم نے ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی تو یہی ان کے لیے سب سے بڑا خراج۔ یہ بات سچ ہے کہ آج واقعی دل سنبھل نہیں رہا ہے، آنکھیں بار بار نم ہو جاتی ہیں اور دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جو ہوا وہ ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اچانک سہارا کھینچ لیا ہو، جیسے اندھیرے میں جلتا ہوا چراغ یکایک بجھ گیا ہو۔ امت مسلمہ کے دلوں پر اس وقت ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے، ایک خاموش چیخ، ایک بے نام مایوسی، اور ایک سوال جو ہر دل میں گونج رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، جس کا خیال بھی کبھی نہ آیا تھا وہ اتنے اچانک کیسے ہو گیا۔ دوستو، یہ کیفیت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق اس طرح کے لمحات سے بھرے پڑے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر یہی حال طاری تھا۔ کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط انسان بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی ہر ٹوٹے دل کے لیے مرہم ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو آج ہمیں تھامنے آئی ہے۔ آج جو ہم نے کھویا ہے وہ بے حد قیمتی تھا، مگر وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے اسے امانت کے طور پر بھیجا تھا، اور جب وقت پورا ہوا تو اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ اس میں کوئی ظلم نہیں، کوئی نا انصافی نہیں، بلکہ یہی اس دنیا کا قانون ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ موت دراصل انجام نہیں بلکہ منتقلی ہے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور دوسرا کھلتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں ان کی موت بھی خسارہ نہیں ہوتی، ان کی قبریں اندھیری نہیں ہوتی، بلکہ وہیں سے ان کے اصل سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں رنج اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں چلے گئے، بلکہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج جو مایوسی دلوں کو گھیر رہی ہے وہ فطری ہے، رونا کمزوری نہیں، آنسو ایمان کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیاروں پر آنسو بہائے تھے۔ غم آنا منع نہیں، شکوہ کرنا منع ہے۔ دل ٹوٹے مگر زبان اللہ سے ناراض نہ ہو، یہی صبر کی اصل پہچان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ امت کو کبھی یتیم نہیں چھوڑتا۔ جب ایک چراغ بجھتا ہے تو اللہ کسی اور کے دل میں روشنی رکھ دیتا ہے۔ آزمائشوں کے یہ لمحے ہمیں توڑنے نہیں آتے بلکہ ہمیں جگانے آتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو تم دیکھتے سنتے سیکھتے رہے کیا اس پر اب عمل بھی کرو گے یا نہیں۔ جنہیں ہم نے کھویا ہے وہ ہارے نہیں ہے، ہار ہم جائیں گے اگر اصل وفاداری آنسو نہیں عمل ہے۔ اصل تسلی یہی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس کی طرف وہ بلاتے رہے۔ آخر میں دل یہی کہتا ہے کہ اللہ ہماری دلوں کو تھام لے، ہمارے دلوں کو تھام لے، ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دے، ہمارے غم کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی خالی ہاتھ نہ ہوں، کیونکہ جو تیرے ہو جاتے ہیں ان کی جدائی وقتی ہوتی ہے، ہمیشہ کی نہیں۔